آج کی جو کمیٹیز کی اندر کی جو خبر آئی ہے کہ جزا سزا ہونی چاہیے اور یونینز نے اور جو تنظیم نے نہیں کیا تعاون تحریری جواب، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مریم نواز صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی جو تنظیمیں ہیں اس پر اپنے بندے لانا چاہیں گی اور جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو پرانے اپوائنٹیز ہیں ان کو ہٹانا چاہیں گی تاکہ آئندہ اگر وہ کوئی گیدرنگ ہو، جلسہ ہو تو مسلم لیگ نون کی تنظیم پوری طرح فعال ہو سکے۔ کامیاب ہو جائیں گی اس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے بڑے ڈیبیکل کے بعد، یا آگے سے ریزسٹنس ہوگی اور ان کے بیانیے کے خلاف جو لوگ بات کرنے والے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے؟ سامی صاحب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ دیکھیے، میں نے پچھلے کوئی 8-10 دن سے ٹیلی ویژن پروگرام میں برملا میں اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ باتیں آپ بھی کر رہے تھے، کیونکہ یہ نہیں پتا تھا کہ کل مسلم لیگ نون لاہور میں اس طرح تتر بتر ہو جائے گی۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا رات کو۔ میں صرف تعداد دیکھ کے نہیں آپ کو بتا رہا، کیونکہ میرے پاس اطلاعات تھیں۔ وہ سب سے بڑی اطلاع یہ ہے کہ اور یہ آپ اس کو خبر لے لیں، آنے والے دنوں میں یہ ڈسکس ہوگی، جب یہ کارکنوں میں یا ایم ایل ایز یا ایم پیز میں بیٹھتی ہیں تو بات اور کرتی ہیں۔ مسئلہ ہے انارکی کس طرح پھیلانی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کو دینا ہے استعفیٰ دینے پہ مجبور کرنا ہے، وہ استعفیٰ لے کے پھر عوام میں جانا ہے اور اس کو کہنا ہے یہ آرمی چیف نے لگایا تھا۔ آرمی چیف ایکسٹینشن میں ہے، ان کو بھی دباؤ میں لائیں گے۔ ممکن ہے کہ فوج کے اندر سے کوئی بغاوت ہو، کوئی کور کمانڈر ان سے کہیں جناب آپ استعفیٰ دے دیں، آپ نے لگایا تھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہ ہو؟ پاپا جونز کہاں سے آیا؟ پیسے کی فلائٹ کہاں سے ہوئی پاکستان سے، جو کہ ناممکن ہے، سیدھے راستوں سے پیسہ جانا اس وقت۔ یہ ساری باتیں تھیں، یہ باتیں وہ کھل کے لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی کیونکہ اندر ہی لڑائی ہو جائے گی، ناممکن ہو گئی ان کے لیے۔ تو وہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی لوگوں کو دیکھیے، پرانے زمانے میں جب فلمیں لگتی تھیں تو لوگ گلی گلی جا کے بتاتے تھے کہ کل فلاں سنیما میں فلاں فلم لگے گی، آپ ضرور دیکھنے تشریف لائیں۔ اب یہی کام مریم نے کیا۔ دیکھیے، لیڈر کی کال پہ لوگ آتے ہیں، لیڈر گلی جا کے لوگوں کو کہتا آپ آئیں۔ سو ورکرز کے لیول پہ بھی کام فیل ہوا۔ اب عظمیٰ بخاری ان کی ایک ایم پی اے ہیں، اب وہ جب لوگوں کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ نواز شریف کو غدار کہتی تھیں، شہباز شریف کو قاتل کہتی تھیں، اب آپ ہمیں کس منہ سے یہ باتیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ عوام میں ان کے روٹس نہیں ہیں، والد ان کے مسلم لیگ کیوں میں تھے۔ اسی طرح ہینا پرویز بٹ جب جا کے کہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے ابھی تک کون سا ایسا کام کیا؟ آپ کے تو دروازے ہمارے لیے بند ہیں، آپ تو صرف گھر کے اندر ڈنرز کرتی ہیں۔ ایک تو استعفے، لانگ مارچ، یا دونوں نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں، اب استعفے جیسے صدیق ساجد نے کہا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لانگ مارچ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب جس انداز میں لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں دیکھیں جو ملتان کا جلسہ تھا وہ بھی چند ہزار لوگ تھے اور وہ بھی اس میں گھنٹہ گھر چوک میں انہوں نے جلسہ کیا تھا۔ قاسم باغ وہاں پر وہ اسٹیڈیم میں نہیں جا سکے تھے اور اس کی تعداد بہت کم تھی۔ ایون جو پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، وہ بھی لوگوں نے بات کہی تھی کہ پورے پاکستان سے، پنجاب سے آپ لوگ لے آئے، گجرانوالہ کے لوگ باہر نہیں آئے، جس طرح لاہور کے لوگ باہر نہیں آئے۔ تو اگر یہ بیانیہ اس طرح سے چل رہا ہے اور لانگ مارچ آپ نے اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے دینا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ لانگ مارچ نہیں ہو سکتا۔ یہ لاہور کے جلسے نے ثابت کر دیا۔ اور جو استعفے ہیں، پیپلز پارٹی تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے صوبائی اسمبلی میں تیار ہی نہیں۔ سینٹ کا جو الیکشن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مارچ سے وہ 30 دن پہلے ہو سکتا ہے، فیبروری میں وہ الیکشن ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں 52 جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہوں گے اور اس میں سے مسلم لیگ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے 34 سینیٹرز ریٹائر ہوں گے، جبکہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے 18 سینیٹرز ریٹائر ہوں گے۔ تو اس میں ان کی جو حیثیت ہے سینٹ میں بھی وہ عددی لحاظ سے بہت کم ہو جائے گی۔ اور اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بھی سینیٹرز بہت زیادہ تعداد میں ریٹائر ہوں گے، تو وہ رحمان ملک صاحب کو، شہری رحمان صاحبہ کو، فاروق اچ نائک صاحب کو وہ دوبارہ الیکٹ کرانے کی کوشش کریں گے۔ سلیم مانڈوی والا جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، جنہوں نے ابھی اپنی یہ مستقبل سیکیور کرنے کے لیے سینٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ لڑائی ہے سینٹ ورسز نیب، تاکہ پیپلز پارٹی ان کے بیک پہ کھڑی ہو۔ اگر وہ سینٹ میں سکروٹنی کرنا چاہتے ہیں نیب کے افسران کی تو ان کو پھر مزید آگے سینیٹر ہونا چاہیے، تبھی وہ سینٹ ورسز نیب کا ڈرامہ کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی موجودگی میں یہ جو استعفوں کی بات ہے، یہ جو لانگ مارچ کی بات ہے، یہ تو قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی، یہ تو میرا نہیں خیال۔ لیکن میں صدیق ساجد ایک اور بات پر میں چاہتا ہوں آپ مجھے ذرا کمنٹ کریں۔ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کارکن یہ جانتے ہیں کہ مستقبل میں جو فیصلے ہوں گے
وہ کارکنوں کے کہنے پر ہوں گے, پارٹی کے مطابق ہوں گے, تاکہ پارٹی میں ان کی پذیرائی ہو. لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کسی جلسے میں جاتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, تو گاڑی میں کون بیٹھا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اب سار عالم بیٹھا ہوتا ہے جو پیمرا کا سابق چیئرمین, جس کا نون لیگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. پھر محمد زبیر, ان کا پارٹی ورکر سے کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی پارٹی ورکر سنیے, یہ تو چھاتا بردار ہیں جو اوپر سے آ کے لگتے ہیں. ابھی ان حالات میں اگر ورکرز کی ایکسیس نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کس انداز میں دھکے مارتے ہیں, ورکرز کو نکالتے ہیں, تو کارکن کیوں ان کے ساتھ آئیں گے؟ وہ جو بے نظیر بھٹو کو جو ایج تھا, انہوں نے تو نہ صرف جیلیں کھائی تھیں, بلکہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی تو پیپلز پارٹی کے ایک ایک ورکر سے وہ جو لاڑکانہ ان سے تعزیت کرنے آیا تھا, ان سے ملی, پھر خود جیلوں میں گئیں, ایک ایک بندے کو جانتی تھی. تو مریم صاحبہ تو یہ نہیں کر رہی, تو کارکن ان کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ کیا سوچ ہے مسلم لیگ نون کے اندر؟ کارکن جو ہے ان کا یہ ان کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں گزشتہ دنوں, یہ لاہور میں جب یہ نکلیں اور یہ لوگوں کو کہ جناب میں نے آگاہی دینی ہے, شعور دینا ہے کہ وہ لاہور کے جلسے میں آئیں, تو ایک کافی کوئی 50 سال سے زیادہ عمر کا شخص تھا, اس نے مریم نواز صاحبہ سے قریب ہونے کی کوشش کی. وہ بیچارہ کوئی آٹوگراف کی بات ہی کرنا چاہ رہا تھا. اس کے گارڈ نے, مریم نواز کے گارڈ نے اس کو پیچھے پکڑا کالر سے اور اس طرح برے طریقے سے اس کو پھینکا. یہ ورکر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ گئے, اس کو اٹھا کے لوگ کسی اور طرف لے گئے, اچھا خاصا اس کو مارا پیٹا بھی, یہ بدتمیزی کرنے لگا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ تو ورکر کا حال ہے. باقی جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے ایسے ہی ہے. یہ جو چھاتا بردار جو ہے نا پیراسائٹ, وہ زیادہ میرا خیال ان کو یہ اس وقت کر رہے ہیں, جو ان کی بات بھی کرتے ہیں. اور یہ جو شاہ محمد شاہ یا پرویز رشید ہے, یا جن کے آپ نے بھی نام لیے, ابصار عالم صاحب اور بہت سے لوگ, یہ انہی کے لوگوں کے بیچ میں گری ہوئی ہے. اب یہ واقعی ورکر نہیں ہے. ورکر تو وہ ہے نا جو اپنی مرضی سے آتا ہے, جس کو آپ کیمے والے نان بھی نہیں کھلاتے, سری پائے بریانی بھی نہیں کھلاتے, وہ آپ کے ساتھ چلنے مرنے کو تیار ہے. لیکن وہ اس وجہ سے نہیں نکلا کہ ورکر کی جو اتنی ہی قدر ہوتی تو لاہور کا جو مینار پاکستان کا ایک ہی حصہ تھا, آپ بھی بار بار بات کر رہے ہیں نا, کہ وہی بھرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے. ورکر کو عزت چاہیے. آپ کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو, تو ووٹر کو نہ دو. یہ عجیب بات بھائی, ورکر کو بھی آپ عزت دینے کو تیار ہے. وہ آپ کی گاڑی کے ساتھ دوڑتا ہے, آپ کی گاڑیوں کو چومنے والے بندے بھی بہت ہیں, وہ بھی ہائر کیے جاتے ہیں. اور محترمہ نے تو یہ کیا ہوا ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے ان لوگوں سے کوشش کی, پچھلے دنوں پی ڈی ایم کا اجلاس تھا, اس کو میں کور کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ. یہ ان کی گاڑی آئی, ان کی گاڑی کے آگے 5-6 لڑکے دوڑ رہے, 20-22 سال کے. سمیع صاحب, میں نے کہا جی یہ کون ہے؟ پتہ چلا یہ مستقل ہیں, یہ جہاں پہ بھی محترمہ جاتی ہیں یہ اس کی گاڑی کے آگے, یہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں. ان کو رہائش گاہ دی ہوئی ہے, اور رائیونڈ میں ان کا کھانا شانا سارا سرکاری خرچ پہ. کام ان کا کیا ہے؟ وہی خوشامد کرنا, نعرے لگانا, پھول پھینکنا, گاڑی کو چومنا, گاڑی کے آگے آنا, رستہ بنانا. تو جب یہی رستہ روکنا, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ اچھا, کل کے جلسے میں بڑی ایک میری اپنی آبزرویشن ہے رانا صاحب, ویسے تو بڑے ہاسٹائل تھے نون لیگی ورکر. میں نے حالانکہ ماسک پہنا ہوا تھا, ٹوپی لی ہوئی تھی, اپنا پورا حلیہ, کیونکہ اب اقرار الحسن کے ساتھ جو ہوا, لیکن آپ یقین کریں پھر بھی لوگوں نے پہچان لیا, اور وہ تو شروع ہو گیا. اور وہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں جی, آپ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور یہ اور وہ. میں نے کہا نہیں بھائی, سچ بولتا ہوں, آئیے میرے ساتھ تصویر کھچائیے. تو وہ انہوں نے بندے اکٹھے کر لیے وہاں پہ, اور یقین کریں وہ میرے ساتھ رضا حیدر تھے, ہمارے بلال صاحب تھے. ہم نے کہا نکلو بھائی یہاں سے. بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکل کے باہر آئے. ایک چیز میں نے دیکھی, جو وہاں پر جو آزادی چوک تھا اور جو ملکہ سڑکیں تھیں نا, کوئی 1500-1000 کے قریب لگ بھگ کوئی لوگ تھے جو وہاں پہ مستقل جلوس کی صورت میں چکر کاٹ رہے تھے رانا صاحب, اور وہ ٹریفک کو روک رہے تھے. اس میں ایمبولنسز پھنسی ہوئی تھیں, اس میں ایک بیچاری برات پھنسی ہوئی تھی, وہ دولہا بیچارہ نکل کے باہر سڑکیں جو ہے نا وہ صاف کرانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن ایکچولی وہ 1000-1200 لوگ تھے, اور انہوں نے وہ پوری ٹریفک کو بلاک کیا ہوا تھا. اور جس طرف سے یعنی آ رہی تھی ٹریفک, اس سے مخالف سمت میں وہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل لے کے آ رہے تھے, جیم ہو جائے, تاکہ ایریل جو شارٹس ہیں ڈرونز کے بھی جو بنے, اس میں نظر آئے کہ لوگ بہت تھے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحب, آپ دیکھ تو رہی تھی کہ لوگ کم ہیں, تو وہ بار بار کہہ رہی تھی ڈرون کو نیچے کرو, ڈرون کو پیچھے ہٹاؤ, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. کیونکہ ڈرون تو ایکسپوز کر رہا تھا نا, اوپر سے مارتا ہے اینگل, تو وہ نظر آتا ہے کہ سب لوگ وہ کیا تھے. تو بڑی ایک منظم ایک سچویشن تھی, جس میں وہ یعنی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ جو کمزوری ہے, لوگوں کی جو کمی ہے,
इसको किसी न किसी तरीके से छुपाया जा उनके सके। पेपर हट रहे थे भाई, उसका ऐसे कोई तरीके ताल्लुक से नहीं है। छुपाने की कोशिश कर रही थी वो। जैसे ये भी आपको हमने नून पेपर लीग हट रहे थे, के पेपर। वो सुनवाया लीडर की बात, वो कह रहा था कि 1500 हैं लेकिन हमें 5000 लगना चाहिए। अब 1500 5000 कैसे लगेंगे? शाह साहब कोई ऐसी साइंस है कि 1500 5000 लग जाएं? समीर साहब बात ये जो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क एरिया है, 1250 कनाल है, ये आप ज़हन में रखिए। हेलो जी जी आवाज आ रही है। 1250 कनाल आप कह रहे हैं? जी 1250 कनाल है, 150 एकड़ के करीब है। अगर एक कनाल में 100 लोग आए, खुला खुला भी खड़े हों, तो ये 2.5 लाख आदमी बड़े आराम से इकट्ठे होते हैं, जैसा कि इमरान खान ने 3 दफा किया। यहाँ इलामा मशरकी भी ये सारा इलाका भर लिया करते थे 1940 में। आप कायदे आजम को तो छोड़िए, आप बेनजीर भुट्टो को छोड़िए, यहाँ जब भी आया ये वीकेस्ट जलसा है जो मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरी अपने मुशाहिदे के मुताबिक आज तक मीनार पाकिस्तान में हुआ 80 सालों में। बिल्कुल सही इसकी बात वजह है। मैं फिर बजाय उस जगह पे जाऊं कि इनको मरवाया है अपनी एमपीएज और और दूसरी बात यह है कि वो एमपीएज और अपने जो लीडर हैं वो इस बयानिए से तंग हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, आप अपने इदारों को गालियां देंगे तो क्यों लोग आएंगे। और आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा जो हम पहले भी कह चुके हैं इमाम बिन हम्बल को कोट करके कि जनाजों में, हमारे जनाजों में लोगों की तादाद बताती है कि हम कितने सच्चे और पाकबाज लोग हैं। तो कल जब मैं वहां पर था तो मुझे याद आ रहा था वो खादिम हुसैन रिजवी जिसके लिए लोग इस तरह से आए थे कि वो सारा पार्क जो है वो कम पड़ गया था। और वो जो तंगी दामा की मुनाफकाना अंदाज में जो मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे थे, वो खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे पर वाकई लाहौर कह रहा था और गिला कर रहा था तंगी दामा का। तो ये अल्लाह की तरफ से इज्जत है किसको मिलती है। और अगर आप शहीदों को, उन शहीदों के खून को बुरा भला कहेंगे जो इस मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत के लिए अपना खून दे रहे हैं, तो आपका अंजाम ऐसा ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका।